حسن شاہ والا نصب سبحان اللہ بادشاہ عرب سبحان اللہ شاہ ملک ارم سبحان اللہ پاسبان حرم سبحان اللہ مان سے ان سجاں سبحان اللہ نام یہ بے کساں سبحان اللہ سرور کون و مکان سبحان اللہ حسن مطلق ادا سبحان اللہ مظہر ذات رب العلا سبحان اللہ باہر جود و سخا سبحان اللہ شاہد کبریا سبحان اللہ تاجدار انبیاء سبحان اللہ قبلہ انبیاء سبحان اللہ کعبہ اصفیاء سبحان اللہ فقر کی انتہا سبحان اللہ تاجدار غنا سبحان اللہ چراخانہ استفاء سبحان اللہ مشعل بزم وفا سبحان اللہ یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے میلان نور کا صدقہ ہے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یوم عید الفطر کی سعادت عطا فرمائی۔ سامعین ذی احتشام، اللہ کا امت مسلمہ پر بے حد انعام اور اکرام ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں نبی دیے تو وہ خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سبحان اللہ محبوب رب العالمین ہیں، سبحان اللہ راحت العاشقین ہیں، سبحان اللہ اور مراد المشتاقین ہیں، سبحان اللہ شمس العارفین ہیں، سبحان اللہ اور سراج السالکین ہیں، سبحان اللہ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ اور بے پھر شک آخری نبی خاتم النبیین کتاب بھی وہ لائے جو لا ریب ہے، بے شک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب کہ جو لا ریب ہے، بے شک اور ایسی کتاب کہ جو اللہ کا نور ہے، بے شک سبحان اللہ پہاڑ بھی اسے نہ لے سکے، اگر نازل ہوتی ہے تو قلب مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، سبحان اللہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے نازل کیا تو آمنہ کے لال کے قلب مقدس پر نازل کیا، تو یہ شان مصطفیٰ ہے اور یہ اس کتاب کی شان ہے، اور کتاب اور صاحب کتاب دونوں کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے دونوں ہی اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ یہ کتاب بھی اللہ کا نور ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ نور ہے۔ یہ قرآن کا مضمون خود بتا رہا ہے، الا جبل لرائتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس قرآن کو اگر کسی نے برداشت کیا ہے اور اس قرآن کی ہیبت کو برداشت کرنے کی اگر کوئی طاقت رکھتا تھا تو وہ آمنہ کا لال ہے، مصطفیٰ کا قلب ہے۔ سبحان اللہ سامعین ذی احتشام، ہم وہ خوشبخت امت ہیں کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ سبحان اللہ بے شک تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ سارے انعام و اکرام، نبی ملے تو سب سے آخری، سبحان اور اللہ جو سب سے اول ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں، آخر میں تشریف لائے اور کتاب دی تو ایسی کتاب تبیان لکل شیء، فرمایا اس کے اندر کائنات کے ذرے سے لے کر بر اور بحر سے لے کر شرق خلق سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، جو ہے تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، ہر شے کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ بے شک اور سبحان تا صبح قیامت یہ کتاب ایسا مصطفیٰ کا معجزہ ہے جو زندہ و جاوید ہے، اور قیامت تک اس کی جلالت سے، اس کی حیبت سے، اس کی نورانیت سے ساری انسانیت روشنی حاصل کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ کتاب دے کر، اللہ کریم نے محبوب دے کر فرمایا اب تم ایک ماہ کا جلہ کاٹو، تم روزے رکھو، چونکہ تمہیں دیا ہے تو اپنا محبوب دیا ہے، اللہ اکبر، تمہیں دیا ہے اپنا محبوب عطا کیا ہے، کتاب دی ہے تو لا ریب دی ہے۔ اب مصطفیٰ بے عیب ہے، کتاب لا ریب ہے، فرمایا یہ شانوں والے تحفے تمہیں دیے ہیں، اب ایک ماہ روزے رکھو
اور ایک ماہ روزے رکھ کے خود بھی نورانی بن جاؤ، سبحان اللہ، خود بھی نورانی بن جاؤ، گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہو جاؤ، پاک اور صاف ہو جاؤ، تمہارا مال بھی پاک ہو جائے، تمہارے اجسام بھی پاک ہو جائے۔ اور جب تم پاک ہو جاؤ گے تو پھر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی کتاب سے خوب فیض اٹھاؤ گے۔ سبحان اللہ، اور اب تم شکرانے کے طور پر پورا ماہ روزے رکھ کے آخر میں پھر تم جشن مناؤ۔ آج حضور کی امت کے لیے انعام کا دن ہے۔ بے شک، فرمایا کہ تمہیں روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے کیونکہ تمہیں دو عظیم نعمتیں ملی ہیں۔ اب تمہارے اوپر یہ روزے فرض ہیں، اور فرض کر کے فرمایا دل جو بھی فرمائی، کہیں بوجھ نہ سمجھ لینا، تم سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ حضور کی امت کو خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا یہ انعام کم ہے؟ فرمایا اے ایمان والو، سبحان اللہ، روزے داروں کو اللہ نے خود کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے ایمان کی گواہی پروردگار خود دے رہا ہے اور خود یہ کہتا ہے تم ایمان والے ہو، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، تمہارا اللہ پر، مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کے دین پر، شریعت پر، احکام پر تمہارا ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، تم یہ روزے رکھ رہے ہو تو اس لیے رکھ رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ اس لیے تمہیں دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر نفاست اور طہارت ہو۔ ایک اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ جو دین فطرت ہے، زندگی کے ہر گوشے کے اندر رہبری اور رہنمائی کرتا ہے تو وہ دین اسلام کرتا ہے۔ اس لیے اس دین کو دین فطرت قرار دیا کہ یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت ہے، اور فطرت بھی اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی مصطفیٰ دے دیے۔ سبحان اللہ، اگر فطرت بھی سیکھنی ہے تو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، فطرت کو سمجھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بے شک، اللہ نے ہمیں حبیب عطا کر دیے، بے شک، مصطفیٰ نے خود روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، حج ادا کر کے، مساکین کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے، بیواؤں کی دلجوئی کر کے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے، میرے مصطفیٰ نے کائنات کا کوئی گوشہ ایسا عبادات مناجات سے لے کر معاملات تک، معاشرت تک، خانگی معاملات، سماجی معاملات، معاشرتی معاملات ہوں، کائنات کا کوئی معاملہ گدا سے لے کر شاہ تک ہر ایک اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں سنت مصطفیٰ ادا کرتا ہوں تو وہ حق کہے گا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو سامعین عزیز احتشام، فرمایا یہ مصطفیٰ کے صدقہ سے تمہیں روزے ملے ہیں، تمہیں منزہ اور مبرہ کرنے کے لیے۔ اب تمہیں یہ جب روزے عطا کر دیے گئے، تمہیں طہارت اور تقوی نصیب ہوا، تم نے عبادت کی، ریاضت کی، گریہ کیا، تلاوت کلام مجید کرتے رہے اور صدقات اور خیرات کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے اور اعتکاف کی صورت میں اللہ کے مہمان بنتے رہے۔ فرمایا جاؤ، اب جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو فرمایا لیلۃ الجائزہ میں جتنا کہ سارے صیام میں بخشش ہوتی ہے، جو رات گزر چکی، اس لیلۃ الجائزہ میں اتنی ساری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک رات اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات میں جتنا پورے صیام کے اندر کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اتنا مالک کائنات ایک اس رات کے اندر حضور کی امت کو بخش کر ان کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، ایسا زندہ کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب دل مردہ ہو جائیں گے، اس رات کو عبادت کرنے والا زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، اور پھر آج کا دن فرمایا یہ تمہارے لیے انعام کا دن ہے۔ آج ملائکہ کرام کی خاص ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ملائکہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ ماں سوا انسانوں کے
کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے چرند پرند درند، نباتات حیوانات، ساری کائنات ملائکہ کی اس آواز کو سنتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم روزے رکھو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ تم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، باوجود اس کے کہ تمہارے سامنے حلال اور پاک چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ کی پابندی لگانے پر تم پابند ہو گئے، اور باوجود ان نعمتوں کے سامنے موجود کی کہ تم نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھی کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تم نے رب کے حکم کو سینے سے لگایا ہے۔ جاؤ، آج اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعلان ہے، آج تم جاؤ گے تو گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہو کر جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ملائکہ یہ اعلان کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں انعامی سندیں ہوتی ہیں، ہر ایک مومن کے لیے بخشش کا پروانہ لیے فرشتے کھڑے ہوتے راستوں کے اوپر، اور ہر آنے جانے والے پر جو تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں انعامی سند لینے کے لیے آ رہا ہے اور سجدہ تشکر کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے فرشتے مبارکباد جب پیش کرتے ہیں اور جب اس کا عمل گن گن کر سناتے ہیں، تم نے صدقہ فطر ادا کیا، تم نے محتاجوں کے ساتھ چارہ گری کی، تم نے عبادت اور ریاضت کی، تم نے اپنے نفس کو مارا، تم اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہے، اللہ کے دربار میں مناجات کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے رہے۔ فرشتے ان کی نیکیوں کو، ان اعمال صالحات کو گن گن کر جب بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، مجھے اپنے علوم کی قسم، مجھے اپنے ارتفاع مکان کی قسم، آج میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔